حضرت اسحاق کی جب خوشخبری دی گئی تو روایت میں آتے ہیں حضرت ابراہیم کی عمر 110 سال تھی. اس وقت حضرت اسحاق کی حضرت سارہ کو خوشخبری دی گئی، اور حضرت حاجر حضرت اسماعیل تو بہت پہلے ہی دنیا میں تشریف لا چکے تھے. تو حضرت اسماعیل اس وقت تھے، حضرت اسحاق اس وقت غالباً دنیا میں ہی نہیں آئے تھے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ، اور اللہ نے واضح اعلان فرمایا ابراہیم تم نے دعا تو کی ہے اپنی اولاد کی امامت کی. پچھلا ترجمہ میں آپ لوگوں کو اس لیے ریوائز کر رہا ہوں، تم نے دعا تو کی ہے اپنی اولاد کی امامت کی، لیکن قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا. ظالم سے آج کے دور میں کیا مراد ہے؟ وہ یہ یہودی ہیں جنہوں نے دین ابراہیم اور تورات کے حکم کو پسے پوش ڈال کر نبی پاک کی آمد اور صداقت کے حوالے جو آیتیں تھی انہیں چھپا کر اپنا ایک نیا دین ایجاد کیا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو یہودیوں کے طور پہ زندہ رکھا ہوا ہے، جبکہ انہیں کب کا مسلمانوں میں ضم ہو کر اسلام کو قبول کر لینا چاہیے. کیونکہ توریت میں تعلیم ہی یہ دی گئی تھی. حضرت ابراہیم کو نبی بنانے کے بعد بار بار یہ بتایا گیا تھا، ہر نبی کو یہ بتایا گیا یہاں تک کیا آئے گا وہ رسول. تو جب وہ رسول آئے گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ، اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر امت اس رسول کی مدد و نصرت نہ کرے؟ تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ واجب تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے یہودیت و عیسائیت چھوڑ کر اپنے آپ کو مسلمانیت میں ضم کرنا تھا اور دین اسلام کو قبول کرنا تھا. وہ انہوں نے نہیں کیا، اسی لیے وہ کیا ہو گئے؟ وہ ظالموں میں سے ہو گئے. اور اللہ نے پوری کی پوری نسل یہود، بھلے نبی کے نسبت ان کے ساتھ ہے نبی کی اولادوں میں سے، لیکن سب کو ظالم فرما دیا اور سب کو جہنم میں داخل فرما دے گا. میں یہاں جو نقطہ اٹھانا چاہ رہا ہوں آج کے معاشرے کے حوالے سے، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کچھ لوگ نسبتوں پہ چلتے ہیں، نسبتیں ضرور کام آتی ہیں، لیکن اگر آپ کو بھی بولوں نا یار وہ چور کی سفارش کرتے تو آپ نہیں کرو گے. آپ کو بولوں زانی کی سفارش کرتے ہیں آپ نہیں کرو گے. آپ کو بولوں لچے لفنگے کی سفارش کرتے ہیں آپ نہیں کرو گے. تو یہ اولیاء کاملین، یہ انبیاء کرام، یہ صدیقین، صالحین، یہ اللہ کے سامنے حیا والے ہیں، یہ با کردار لوگ ہیں. یہ کیسے بے کردار کی اللہ کے سامنے شفاعت کریں گے اور اس کو بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے؟ جنت میں لے جانے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی عمل تو ایسا کرنا پڑے گا کہ جس کی بنیاد پر ہم لوگ جنت میں جا سکیں. اور یہ بابے، یہ بزرگ، یہ اولیاء، یہ مرشد ہماری سفارش کرے تو کسی بنیاد پہ ہی کریں گے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا پورے دن ہم گالیاں بکتے پھرے، ماں باپ کا دل دکھاتے پھرے، بڑوں سے بدتمیزی کرتے پھرے، نماز ہم نہ پڑھیں، دین کا علم ہم حاصل نہ کریں، جتنی برائیاں وہ سب ہمارے اندر ہوں، جا کے کہیں بیعت کر لیں اور بابا ہمیں اٹھا کے جنت میں لے جائیں. قرآن میں آیتیں بھری پڑی ہیں، اللہ فرما چکا ہے کہ یہ چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی. اگر تم بے عمل رہو گے تو تمہاری بے عملی تمہیں فائدہ، کسی کی سفارش تمہیں فائدہ نہیں دے سکے گی. پیچھے ہم ترجمہ پڑھ چکے ہیں. یہاں نبیوں کی خاندانی نسبت فائدہ نہیں دے پا رہی تو کسی کا گدی نشین ہونا، کسی کی اولاد اور سجادہ نشین ہونا کیسے فائدہ دے جائے گا؟ تو میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو گدیاں پکڑی، جو نسبتیں پکڑی، سب پکڑے، منع نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ دین کا عمل بھی تو پکڑے، دین پہ عمل بھی تو کریں. دین پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ بیچارے سفارش کس چیز کی کریں گے؟ وہ کس بنیاد پہ آپ کو بخشوائیں گے؟ غوث اعظم کا یہی نہ چل رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے یار غوث اعظم بخشوا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے مدرسے کے ایک دفعہ بھی میری محفل میں آئے گا غوث اعظم اس کی صفات کروا لیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، وہ محفل میں ایک دفعہ آنے والے نے غوث اعظم میں کچھ سیکھا ہوگا، پھر پوری عادت چھوڑ دی ہوگی. اگر چھوڑی نہیں ہوگی تو کم از کم چھوڑنے کی کوشش میں تو ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھوڑنے کی کوشش میں ہی نہ ہو، خاتمہ بھی ایمان بالخیر نہ ہوا اور غوث اعظم اٹھا کے اسے جنت میں لے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا اسی وقت ہوگا جب وہ باعمل ہوگا، نہیں تو باعمل ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. اب حضرت واپس اپنے ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر آپ کو پتہ فرما رہے تھے. میں نے بتایا تھا جی مسجد کی انہوں نے صفائی کی، اللہ نے حکم دیا کہ یہ صفائی کن کے لیے کرنی ہے؟ آپ نے یہ صفائی کرنی ہے ان کے لیے جو کہ اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں،
ٹھیک ہے، جو کہ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جو رکوع اور سجود کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کون سا گھر؟ بیت اللہ شریف۔ کون سا گھر؟ پھر بیت اللہ شریف کی صفائی کی بات۔ جب حضرت ابراہیم نے وہ کام کر لیا، یہ حضرت ابراہیم کو صاف چل رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نبی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا یار میں مسجد کو صاف کروں، میں تو نبی ہوں، کسی مرید کو بلا لوں، کسی کو بلائے کروا لوں، خود مسجد صاف کرنے میں لگ گئے۔ مسجد صاف بھی کری، اپنے ہاتھ سے گالا بھی بنایا، اینٹیں بھی لگائی، پھر جب یہ سب کیا تو اللہ نے خلیل اللہ بھی بنایا۔ ٹھیک ہے، جب یہ سارے کام کر لیے تو انہوں نے پھر رب سے دعائیں شروع کی۔ وہ دعائیں میں نے آپ کو بتا دی کہ امن کی دعا تھی اور اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا تھی۔ اس کے بعد آگے اور بھی دعائیں، آج کا ترجمہ یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں یا نیویں، کس کی؟ من البیت، اس گھر کی۔ کس گھر کی؟ کعبۃ اللہ شریف کی۔ وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، یہ بھی دونوں نبی، میں نے بار بار بتایا یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو اس وقت نبی ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ مسلمان ان کی نسل سے، ہمارے نبی ان کی نسل سے، تو امامت کا منصب بھی ہمیں ہی عطا کیا گیا۔ اللہ نے امامت کا منصب بھی ہمیں ہی دیا اسی وجہ سے کہ ہم اس دعا میں اس وقت شامل تھے، ہمارے جد شامل تھے، اسی لیے اللہ نے امامت کا منصب ہمیں عطا فرمایا۔ وَإِسماعیل، کیا دعا کیا کر رہے ہیں؟ نبی ہیں۔ آج کل بابا کو غصہ آتا ہے، بولتے تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، میرے پاس نہیں آتے میں یوں کر دوں گا۔ کچھ بابا غصے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہزار دے دو مسئلہ حل ہو جائے گا، اتنے ہزار دے دو مسئلہ ہو جائے گا، یہ کام ہے۔ لیکن یہ